اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، کئی قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر قبر میں تو سوال ہوگا، لیکن کون سے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن سے سوال نہیں ہوگا؟ علامہ شامی علیہ رحمہ نے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 572 پر ان چند افراد کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، اس سے عذاب یعنی قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اگرچہ وہ شہید ہو کر نہ مرے اور اس حال میں مر جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے طاعون کے مرض میں جو مبتلا ہو کر فوت ہو جائے تو اس سے بھی قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور ناظرین، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو فرمایا کہ نمبر 4، طاعون کے زمانے میں اگرچہ طاعون کا مرض اسے لاحق نہ ہوا ہو اور کسی اور مرض میں مبتلا ہونے کے بعد وہ فوت ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس پر صابر ہو اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، تو فرمایا کہ اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 6، جو بچے نابالغ مر جاتے ہیں ان سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہوتے۔ اور نمبر 7، جمعے کی رات یا جمعے کے دن مرنے والا مسلمان، اس سے بھی قبر کے سوالات نہیں ہوتے۔ اور نمبر 8، ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا اگر وہ مر گیا تو فرمایا کہ اس سے بھی قبر کے سوالات نہیں ہوتے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمارا شمار ایسے لوگوں میں فرمائے اور ان کی فہرست میں فرمائے کہ جن سے قبر میں سوال ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے میں ایسے ہی بخشش فرما دے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 126 126 نمبر آیت ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اسے عوقبتم بھی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عوقبتم بھی پڑھیں گے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ صابرین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں صابرین پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر آپ دیکھیں 126 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 126 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اور ان دوسرا، عاقبتم تیسرا، اور فا چوتھا، عاقبو پانچواں، بی چھٹا، مثلی ساتواں، ما آٹھواں، عوقبتم نواں، اور پھر اس کے بعد ناظرین ہی ضمیر جو ہے وہ 10واں۔
پھر لا جو ہے وہ 11واں، صبر تم 12واں، اور خیرن 13واں، لی 14واں، صابرین 15واں۔ کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی عین آ رہا ہے، تو نون ساکن کو یہاں اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، قبتم میں آپ دیکھیں با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، عاقبتم نہیں، عاقبتم۔ اور فعاقبو ملا کر پڑھیں گے، فعاقبو، بمثلی ملا کر پڑھیں گے، بمثلی، ما عوقبتم، ما عوقبتم بھی۔ اچھا، عوقبتم میں میم ساکن، اس کے بعد با آ رہا ہے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے، عوقبتم بھی، یہاں وقف کریں گے تو بھی پڑھیں گے، وَلَئِن، وَلَئِن صَبَرْتُم، لئن میں آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد صاد حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ وَلَئِن صَبَرْتُم، صبرتم میں را ساکن، ما قبل با پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، لَهُوَ، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، خیرن میں را پر دو پیش کی تنوین ہے، اس سے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، خیرن لی نہیں، خیرن لی۔ اچھا، لی الصابرین، لام کے نیچے زیر سے صابرین کے صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، اور یہاں صاد حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ للصابرین، صاد کھڑا زبر صا اور صاد الف زبر صاد دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، خیر للصابرین، یہاں وقف کریں گے تو خیر للصابرین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، فَعَاقِبُوا، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، وَلَئِن صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اعراب لگاتے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو کتنے اسماء ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے مثلی، دوسرا ہے ما، تیسرا ہی ضمیر، چوتھا، اور یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، ہوا ضمیر ہے، چوتھا خیرن، پانچواں الصابرین۔ تو ناظرین یہ 5 اسماء ہو گئے، اور اب افعال دیکھتے ہیں۔ پہلا عاقبتم، دوسرا عاقبو، تیسرا عوقبتم، چوتھا صبرتم۔ تو 4 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔
تو واو پہلا حرف، ان دوسرا، فا تیسرا، بی چوتھا، یہاں پر بھی نمبر 4 ہی آئے گا، بی ہے، اور واو نمبر 1 آئے گا، پانچواں لا، ان گزر چکا ہے نمبر 2 میں، اور یہاں پر آپ دیکھیں لا جو ہے یہ نمبر 5 میں گزر چکا ہے، اور چھٹا ہے لی، تو کل 6 حروف ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم اسما لکھتے ہیں۔ نمبر 1 مثلی، اور نمبر 2 ما، نمبر 3 ہی ضمیر اور ہوا ضمیر، نمبر 4 خیر، نمبر 5 الصابرین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین یہاں پر ہم جو سبق ہے وہ اس میں جو اسما ہیں وہ لکھ چکے ہیں۔ اب ہم افعال کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 عاقبتم، دوسرا ہے عاقبو، مادہ ان کا ایک ہی ہے، صرف صیغوں کا فرق ہے، اور تیسرا ہے عوقبتم، تینوں کا مادہ ایک ہے، عوقبتم، اور چوتھا ہے صبرتم۔ ناظرین 4 افعال ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے ان، تیسرا ہے فا، چوتھا ہے بی، اور پانچواں ہے لا، چھٹا ہے لی۔ ناظرین 5 اسما ہیں، 4 افعال ہیں، 5 اور 4 9 اور 6 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں، کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ناظرین اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے مثل، مثل کا معنی ہوتا ہے مثل، جیسے، جیسا، جیسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں اس کی مثل ہے، یعنی اس جیسا ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں اس کی مثل ہے، فلاں اس کی مثل ہے، عام طور پر کہا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ما، ما اسم موصول کے استعمال ہوا ہے، اور ناظرین ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جس جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا اسم ہے ہی، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، متصل ہو تو ناظرین ہو یا ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا کی شکل میں بھی یہاں موجود ہے، آپ دیکھیں لہوا، ٹھیک ہے، بھی ہی کی شکل میں ہے، لہوا میں ہوا کی شکل میں ہے، تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا، وہ اس ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے خیرن، خیر اس کا معنی ہے بہتر، خیر کا معنی ہے بہتر، اور ہمارے عام طور پر اچھا، تو عام طور پر ہمارے یہاں خیر استعمال ہوتا ہے۔ اس بات میں خیر ہے یا نہیں، کیا مطلب ہے،
اس بات میں بہتری ہے یا نہیں، تو یہ خیر ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہے صابرین۔ صابرین یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور جمع ہے، اس کا مفرد آتا ہے صابر بروزن فاعل۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا والے والی ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ صابر صبر کرنے والا، صابرین اور صابرون صبر کرنے والے بہت سے لوگ۔ صابر عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بڑا صابر ہے، بڑا صابر و شاکر ہے۔ تو صابر کا معنی صبر کرنے والا اور شاکر کا معنی شکر ادا کرنے والا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ عاقبتم، عاقبتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تم نے سزا دی، لیکن یہاں پر ناظرین یاد رکھیں کہ ان داخل ہے، ان۔ اب ان کیا کرتا ہے؟ ان یہاں پر بطور حرف شرط کے یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شرط کہتے ہیں کہ جس پر کوئی نہ کوئی چیز معلق ہو، جیسے آپ کسی سے کہیں، کسی نے آپ سے کہا کہ یار میرے گھر پر آؤ نا، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو میں آپ کے گھر آؤں گا۔ تو آپ نے اپنے آنے کو اس کے آنے پر معلق رکھا، تو جس پر معلق ہے وہ شرط ہے، اور جو چیز معلق ہے وہ مشروط یا جواب شرط ہے۔ یعنی اگر آپ میرے گھر آؤ گے تو یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اور تو میں آپ کے گھر آؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جزا ہے یا جواب شرط ہے۔ تو ناظرین یہ ان عاقبتم اس کا معنی ہوگا اگر تم سزا دو۔ اچھا اس کے بعد عاقبو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کو کام کرنے کا حکم دیا جائے، تو عاقبو کا معنی ہوگا تم سزا دو یا تم سب سزا دو۔ اچھا جی اس کے بعد عوقبتم، عوقبتم فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر حاضر، اوپر آپ پڑھ چکے ہیں عاقبتم یہ معروف ہے، سیم ایز اٹ از یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عاقبتم تم نے سزا دی یا تم سب نے سزا دی، عوقبتم تمہیں سزا دی گئی یا تم سب کو سزا دی گئی، کیونکہ مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کا معنی کریں گے کہ تمہیں تکلیف دی گئی یا تم سب کو تکلیف دی گئی۔ اس کے بعد ہے صبرتم، صبرتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تم نے صبر کیا، لیکن یہاں پر بھی ان ہے تو یہ بھی شرط کا معنی دے رہا ہے، ان صبرتم اگر تم صبر کر لو، ان صبرتم اگر تم صبر کر لو۔ اور ناظرین صبر جو ہے اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف واو، واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور۔ اچھا اس کے بعد ہے ان، اس کے بعد ہے ان جو ہے یہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ حرف شرط ہے، اور اس کے بعد جزا بھی ہوتی ہے، اس کا معنی بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، استعمال بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے اگر۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے قرینے کے اعتبار سے۔ اچھا بی جو ہے یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر بمثلی میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بمثلی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ، یہاں جو بی ہے یہ کو کے معنی میں ہے، اور دوسرا والا جو بی ہے بِہِ، ٹھیک ہے نا، دوسرا والا ہے بِہِ، عُوقِبْتُمْ بِہِ، دوسرا جو بی ہے وہ ساتھ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہے لا، لا تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین و سامعین 15 جو کلمات ہیں جس میں 5 اسماء، 4 افعال اور 6 حروف، ان میں سے 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مثل، نمبر 2 خیر، نمبر 3 صابرین میں صابر، نمبر 4 صبرتم میں صبر۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان و ان، عین الف زبر آ، قاف با زبر قب، تا میم پیش تم، عاقبتم، فا زبر فا، عین الف زبر آ، قاف زیر قی، با واو پیش بو، فعاقبو، با زیر بی، میم سا زیر مثل، لام زیر لی، بمثلی، میم الف زبر ما، عین واو پیش عو، قاف با زیر قب، تا میم پیش تم، ما عوقبتم، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، ما عوقبتم بھی، یہاں رکیں گے تو بھی پڑھیں گے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، حمزہ نون زیر ان، والا ان،
صاد زبر صا، با را زبر بر، تامیم پیش تم صبرتم، ولئن صبرتم، لام زبر لا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، لہوا، خا یا زبر خی، را لام دو پیش رل، خیر، لام صاد لس، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا، با زر بی، را یا زر ری، نون زبر نا، خیر للصابرین، یہاں وقف پڑھیں گے تو خیر للصابرین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ان اگر عاقبتم تم سزا دو، فا تو عاقبو تم سزا دو، بی یہاں پر کسی معنی میں نہیں ہے، مثلی مثل، ما اس کی جو عوقبتم تمہیں تکلیف دی گئی، بی ساتھ ہی جس کے، وا اور لا البتہ ان اگر صبر تم صبر کرو، لا البتہ ہوا وہ خیرن بہتر ہے، لی کے لیے، الصابرین صبر کرنے والوں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ تفصیل کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین تلاوت ہو چکی ہے اور لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ تفسیر ہم جو عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں۔ تو ناظرین تفسیر جو ہے وہ خاص طور پر جو آیت نمبر 164 ہے، جس میں ہفتے کے دن کا جو ہے وہ ذکر تھا، تو ہم نے اس ضمن میں کئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں کہ جیسے اہل یہود جو ہے وہ ہفتے کا دن انہوں نے خود منتخب کیا تھا، نہ کہ اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک کا انتخاب ان کے لیے فرمایا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہ ہمیں چونکہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ فری تھا ان کے عقیدے کے مطابق، تو جی ہفتے کا دن ہم رکھتے ہیں، تو نصارہ پھر اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم اتوار کا دن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ناظرین، مسلمانوں نے ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ خود جمعۃ المبارک کو منتخب کیا تھا اپنے اجتہاد سے، صحابہ کرام نے اور مدینہ منورہ کے انصار نے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، اور جس طرح ہم نے کل بتایا آپ کو کہ جو سب سے پہلے جو ہے وہ جو جمعہ ہوا تو وہ حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسعد بن زرارہ
انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی تھی اور 40 مسلمان اس میں ان کے پیچھے انہوں نے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد جمعہ بڑی مشہور ہے ناظرین، تو وہاں پر آپ نے جمعہ بھی قائم فرمایا تھا، اور ظاہر ہے کہ پھر حکم بھی باقاعدہ نازل ہوا، اور پھر جمعۃ المبارک کی 2 رکعتیں جو آج ہم پڑھتے ہیں فرض ہیں، پھر اس کے علاوہ اول آخر بھی یعنی سنت قبلیہ بھی ہوتی ہیں، بعدیہ بھی ہوتی ہیں، وہ ساری تفصیل ہے۔ تو خاص طور پر پھر اس میں ناظرین جمعۃ المبارک کی نماز جو ہے وہ فرض ہوئی۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے ناظرین کہ جو خطبے سے پہلے اذان دی جاتی ہے نا، تو وہ اس وقت وہ اذان دی جاتی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذان کا ذکر موجود ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ اذان سے کون سی اذان مراد ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو پہلی اذان ہے وہ رائج ہوئی، جو پہلے اذان ہوتی ہے، پھر خطبے سے پہلے بھی اذان ہوتی ہے نا، تو نبی علیہ السلام کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ تک یہ ایک ہی اذان تھی جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان جو ہے وہ رائج فرمائی تاکہ مسلمان صحیح تیاری کے ساتھ آئیں، اور جو ہے نا اذان سن کر ان کو پتہ لگ جائے کہ بس اب ہمیں جمعۃ المبارک کی تیاری کرنی ہے۔ تو مفسرین کے نزدیک ناظرین یہ عمل اتنا اچھا تھا کہ اس کے بعد قائم بھی رہا اور امت کا تسلسل بھی رہا، عمل بھی رہا۔ تو یہاں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جو جمعۃ المبارک کی اذان ہے، اس سے مراد وہ پہلی اذان لیتے ہیں مفسرین کہ پہلی اذان ہو جائے تو اپنے تمام معاملات کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ناظرین ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا اہم ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اہل یہود کی چھٹی جو ہے وہ ہفتے کی ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا بھی یہ باہر ظاہر ہے کہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو میں ایک ایسی جگہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھانے کے لیے گیا کہ جو ظاہر ہے کہ آس پاس سارے یعنی انہی کا علاقہ تھا، تو وہاں پر جب میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھا کر واپس آ رہا تھا تو تقریباً 4:30 پونے 5 کا ٹائم ہوگا شام کے، تو اس وقت بالکل سناٹا، ان کی تمام شاپس بند، اور بالکل جو نا یعنی بالکل جیسے چھٹی کا سما ہو۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جمعۃ المبارک کے شام کو 4 بجے سے لے کر ہفتے کی شام تک یہ بالکل گھروں میں ہوتے ہیں، اپنی جو عبادت ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ باہر نہیں نکلتے اور نہ ہی اپنی شاپس وغیرہ کھولتے ہیں، نہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ دیکھا ہے۔ اور اتوار کے دن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ چھٹی ہوتی ہے، تو انہوں نے نصارہ نے اتوار کا دن منتخب کیا، تو مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی پہلے ہمارے بچپن میں جمعۃ المبارک کی چھٹی ہوا کرتی تھی، پھر ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھٹی جو ہے وہ منسوخ ہوئی، اب اتوار کو ہی چھٹی ہوتی ہے۔ تو اس پر بہت سا جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ کہ جی ان کا جو ہولیڈے ہے، ہولیڈے مقدس دن، تو وہ ہفتے کا دن ہے اہل یہود کے یہاں۔ اچھا، اتوار جو ہے عیسائیوں کا ہولیڈے ہے، تو اب ہمارا جو ہولیڈے ہونا چاہیے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہونا چاہیے۔ اچھا، ہولیڈے ہمارے یہاں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھٹی کے دن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا اصل نام ہے مقدس دن، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کوئی اتوار کا دن جو ہے وہ ہولیڈے کا ہے تو نہیں کہنا چاہیے، چھٹی کا دن ہے یہ کہنا چاہیے۔ تو اب ناظرین 2 طبقات ہیں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی جمعۃ المبارک کے دن ہی چھٹی ہونی چاہیے اور ہفتہ اتوار کو ہماری چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا دن جمعۃ المبارک کا ہے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے، ہم نے بچپن میں دیکھا کہ دادا جو ہے نانا جا رہے ہیں تو سارے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، باپ جا رہا ہے سارے بچوں کو اہتمام کے ساتھ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے لے کر جا رہا ہے، تو ایک بڑا اچھا سما ہوتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اب وہ سما نظر نہیں آتا، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں ہوتا ہے، اور جہاں پر وہ کاروبار کرتے ہیں، جہاں بزنس ہے، جہاں پر نوکری کرتے ہیں، تو وہیں سے آفس سے ہی جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں، تو وہ اہتمام نہیں ہو پاتا جو کہ اس دور میں ہوا کرتا تھا۔ تو بہت سا ہمارا طبقہ ایسا ہے کہ جی جمعۃ المبارک کے دن چھٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، اسلام میں نا کوئی چھٹی کا تصور اس طرح ہے نہیں ہے کہ جی آپ کام کریں اور پھر چھٹی کریں، یہ ہماری بنائی ہوئی چھٹیاں ہیں نا، کہ جی
جی اس دن چھٹی کر لیں. تو اب ظاہر ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن اگر چھٹی کرنے سے بطور جو معاشی ایکسپرٹ ہیں, جو اکنامک کے ایکسپرٹ ہیں, ان کا کہنا یہ کہ دنیا سے ہم کٹ جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ معاملات ہمارے جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ آفیشلی معاملات ہیں, ہمیں پیمنٹیں کرنی ہوتی ہیں, تو ہم دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. جمعۃ المبارک کے دن ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے, تو دوسرے دنوں میں یعنی اس دن وہاں چھٹی نہیں ہوتی, اتوار کو ہماری چھٹی نہیں ہوتی تو ان کی چھٹی ہوتی ہے, تو دنیا سے ہم کٹ جاتے ہیں اور سارے معاملات. اچھا ہم جو ہے نا ہم کہلاتے ہیں ترقی پذیر ملک, ٹھیک ہے نا, ترقی یافتہ نہیں. اب ہمارے ملک کی اکنامک پوزیشن کیا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر اب اس حال میں اگر ہم مزید دبتے چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہتر نہیں ہے, تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو انہوں نے جمعۃ المبارک کی چھٹی منسوخ کی اور اتوار کی چھٹی جو ہے وہ ہو گئی. تو اس میں کوئی حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق و باطل کا مارے کہ نہیں جی چھٹی ہوگی تو جمعے کو ہوگی. اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں ہمارا مقدس دن جو ہے جمعۃ المبارک کا دن ہے. اور اگر اہتمام کی بات ہے تو ناظرین دل میں اہتمام ہونا چاہیے. اور آپ کہیں پر بھی ہیں, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آفس میں بھی جاتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں کہ جو جمعۃ المبارک کا بڑا اہتمام کر کے ابھی بھی آتے ہیں اور ان کے اہتمام میں کوئی فرق نہیں آتا. تو ہمیں ظاہر ہے کہ وہ زیادہ بہتر تھا, لیکن اب بھی اگر ہے تو اہتمام آپ کر کے جائیے. جہاں بھی مسلمان جہاں بھی ہے نا وہ اہتمام کرتا ہے, تو اس کا اسلام ہر جگہ نظر آنا چاہیے. تو ٹھیک ہے اگر جمعۃ المبارک کی چھٹی نہیں صحیح تو اتوار کی چھٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہولی ڈے ہمارا جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس جمعے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین انشاءاللہ پھر عرض کریں گے کچھ, آج کے لیے اتنا ہی کافی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے, اٹھائیے اپنے فون, ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی تاندلے والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے, اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحباب سے. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے, اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالش تاندلے والا سے. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. ترجمہ, اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے, اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے, اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے عظیم جی سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ترجمہ۔ سنائیے ناظرین و سامعین، لگتا ہے کہ لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بہن ہمیشہ ترجمہ بہت اچھا سناتی ہیں، سبق بھی بہت اچھا پڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے۔ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، تو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر۔ ہمارا انسٹاگرام پیج ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر خاص طور پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی آپ ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو آپ نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے، انشاءاللہ آپ اس سے مستفیض ہوں گے۔ صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سیم ٹائم۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔